پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کی کوئی خفیہ شرائط نہیں، ممکنہ طور پر دیگر خلیجی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب ٹی وی کو انٹرویو، پیش گوئی کی کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر معاہدے کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بھی بڑھے گا۔ یہ ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایسے خود مختار ملک کی جانب دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے کسی بھی ممکنہ صورتحال میں مددگار ہوں گی۔ اگر جی سی سی میں شامل کوئی دوسرا ملک بھی ایسا اشارہ دیتا ہے تو ضرور غور کر سکتے ہیں۔ خطے میں کئی دہائیوں سے جنگ جاری ہے، مسلم ممالک کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے مستند شواہد کئی بار دنیا کے سامنے رکھ چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو، کہا انڈین آرمی سمیت ریاستی ادارے شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ مارکہ حق کے دوران امریکی صدر کا قائدانہ کردار اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ بھی اس پر تشویش کا اظہار کر چکا۔ مستند شواہد ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ انسانی بنیادوں پر ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی گئی، اس پناہ دینے کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھیج رہے ہیں۔ احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ریاست پاکستان تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ فتنہ ہندوستان کے متعدد ہلاک دہشت گرد نام نہاد مسنگ پرسنز کی فہرست میں شامل تھے۔ پاکستان نے افغانستان سے در اندازی کے ثبوت سلامتی کونسل میں پیش کر دیے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان میں 60 سے زائد عسکریت پسند کیمپ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ کیمپ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں اور شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے در اندازی کی متعدد کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے واضح کیا کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں نہیں۔ امید ہے کہ سلامتی کونسل افغانستان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تیزی سے کارروائی کرے گی۔ امریکہ کی ایک بار پھر افغانستان میں واپسی کی خواہش۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیگرام ایئر بیس دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ہم اپنا فوجی اڈہ واپس چاہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایئر بیس چین کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ قرار دے دیا۔ بولے حماس تمام قیدیوں کو رہا کر دے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے برطانوی موقف سے متفق نہیں۔ ٹرمپ کے بیان پر چین کا رد عمل بھی آ گیا۔ ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ بیجنگ کی پالیسی واضح ہے، خطے میں امن و استحکام کے لیے افغان حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے۔ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے، کبھی میرا نام لیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی۔ وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا، وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اب وہ شخص قصہ پارینہ بن چکا۔ پاکستان اور عوام ترقی کے سفر میں آگے بڑھ چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سرگودا میں تقریب سے خطاب بولیں پہلے باتیں ہوتی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اب نواز شریف کا دور آیا تو روز ایک خوشخبری آتی ہے۔ سٹاک مارکیٹ ریکارڈ توڑ رہی ہے، مہنگائی کنٹرول میں ہے، عالمی ادارے معیشت میں بہتری کو تسلیم کرتے ہیں،
مریم نواز نے مزید کہا ایک وزیر اعظم ہوتا تھا جسے الٹی سیدھی حرکتوں کے باعث جہاز سے اتار دیا گیا. آج شہباز شریف کا جہاز سعودی فضا میں داخل ہوتے ہی لڑاکا طیاروں نے سلامی دی. ایسی عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. یہ ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اللہ کے کرم سے حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ. بدر عبداللطیف نے پاک سعودی دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی. مصری وزیر خارجہ نے معاہدے کو شراکت داری اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل قرار دیا. کثیر الجہتی تعاون کے عزم کو دہرایا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو جاتا ہے. معاہدے سے پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہوا. گزشتہ 1.5 سال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. یہ معاہدہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ادھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر ملک بھر میں یوم تشکر، مساجد میں خصوصی خطابات اور دعائیں کی گئیں. علماء کرام نے دفاعی معاہدے کو امت مسلمہ کے دل کی آواز قرار دیا. وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے. شہباز شریف اعلیٰ برطانوی حکام اور پاکستانی کمیونٹی کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. لندن میں پاکستانی کمیونٹی کے کنونشن سے خطاب بھی متوقع. وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ بھی ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کے لیے جنیوا میں کچھ دیر قیام بھی کیا. وزیر اعظم 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ جائیں گے. خلیج تعاون کونسل کا ایئر ڈیفنس طاقت بڑھانے کا فیصلہ. خلیجی ممالک کی افواج کے درمیان عسکری اور انٹیلیجنس تعاون بڑھایا جائے گا. بیلسٹک میزائلز کے ارلی وارننگ سسٹم کے قیام پر کام تیز کیا جائے گا. مشترکہ فضائی دفاعی اور آپریشن سینٹرز کی مشقیں ہوں گی. وزرائے دفاع کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری. تمام 6 ممالک نے واضح کیا کہ قطر پر حملہ دراصل تمام GCC ممالک پر حملہ ہے. اسرائیل کے جارحانہ اقدام خطرناک اور ناقابل قبول ہیں. ادھر قطر کا اسرائیلی حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے رجوع. اسرائیل کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی کیس میں وریت کی درخواستیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وریت درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی. وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ درخواستیں پیر کو مقرر کریں ورنہ اس کیس میں دوبارہ نہیں آؤں گا. ہماری درخواستیں مسترد کر دی لیکن ہمارا کیس تو سن لیں. جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ پیر کو تو بہت سے کیسز ہیں. بریت کا کیس کب لگانا ہے روسٹر دیکھ کر بتا دیں گے. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اگر یہ درخواست پیر کو مقرر نہیں ہوئی تو ٹرائل کا فیصلہ آ جائے گا. سیلاب سندھ حکومت کا امتحان لینے آ چکا. گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. بڑا سیلاب ریلا اب کوٹھی بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے. مختلف بچاؤ بندوں کے 44 مقامات انتہائی حساس قرار. دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گھوٹکی کنکوٹ پل منصوبے پر جائزہ اجلاس. مراد علی شاہ نے کہا کہ دریائے سندھ پر گھوٹکی کنکوٹ پل زیر تعمیر ہے. یہ دریائے سندھ پر طویل ترین پل ہوگا. سندھ پنجاب اور سندھ بلوچستان کے درمیان آمد و رفت آسان ہوگی. اسرائیلی فوج کی غزہ سٹی پر وحشیانہ بمباری. مزید 50 فلسطینی شہید شیخ رضوان اور تل الحوا کے علاقوں میں درجنوں عمارتیں تباہ. اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے مشرقی مضافات میں مکمل قبضہ کر لیا. غزہ سٹی کے مغربی علاقوں میں بھی زمینی آپریشن شروع. حماس کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیلی میجر سمیت 4 فوجی ہلاک. غزہ میں بھوک سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے. مجموعی تعداد 435 ہو گئی. دوسری طرف اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے. صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے. ادھر اردن کے سرحدی کراسنگ پر فائرنگ سے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی فوج کے مطابق اردن سے آنے والے حملہ آور نے ٹرک سے اتر کر فائرنگ کی. حملہ آور کو موقع پر مار دیا گیا. اردن کی سرحدی کراسنگ عارضی طور پر بند. اسرائیل میں سینکڑوں افراد کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مظاہرہ. ہیفا سکوائر میں مظاہرین کا برتن بجا کر غزہ میں بھوک اور تباہی کے خلاف احتجاج. غزہ سٹی میں زمینی آپریشن بند کرنے کا مطالبہ. کہا غزہ میں جنگ ختم کر کے قیدیوں کو رہا کرایا جائے.
دوسری طرف اسپین کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کا غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج. بارسلونا، ویلنسیا اور دارالحکومت میڈرڈ میں احتجاجی ریلیاں. اسرائیل کے خلاف نعرے. غزہ جانے والی عالمی فلوٹیلا کے لیے حمایت کا اظہار. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. امریکی صدر کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی غزہ پر قبضے کا منصوبہ پیش کر دیا. اسرائیلی وزیر خزانہ نے کانفرنس میں کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کیا جائے گا. غزہ کے آپس میں تقسیم سے متعلق امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں. ماہرین کا تیار کردہ منصوبہ پہلے ہی ٹرمپ کے پاس پہنچ چکا. جنگ پر بہت زیادہ رقم خرچ کی. غزہ کی زمین فروخت کر کے اسی حساب سے منافع ملنا چاہیے. روس کے علاقے کامچکاٹ میں 7.8 شدت کا زلزلہ. گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. سونامی وارننگ جاری کر کے واپس لے لی گئی. الاسکا کے مغربی جزائر میں سونامی ایڈوائزری برقرار. ساحلی علاقوں کے مقیموں کو ممکنہ خطرے کا انتباہ. شمالی کوریا نے خودکش اور جاسوس ڈرونز کا کامیاب تجربہ کر لیا. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ڈرونز کے ٹیسٹ کی نگرانی کی. فوج کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے ڈرونز کی صلاحیتیں بڑھانے کی ہدایت.